بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو صرف دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حافظ سلمان صاحب ذکر کر رہے تھے، خدا کی طرف سے رحمت بن کے آئے، اور جو نظام دنیا کو دیا وہ رحمت ہی رحمت تھا۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا وہ سکھ کی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں باہر ایک ٹیلے پر کسی درخت کے نیچے تنہا سوئے ہوئے ہیں دوپہر کے وقت، اور باہر سے کوئی غیر ملکی سفیر غیر مسلم آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے جو وہاں کام کر رہے ہیں کہ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی یہ ہے کہ ہمارا مسلمانوں میں سے منتخب امیر ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اور وہ ہے جو ٹیلے پہ سویا ہوا ہے درخت کے نیچے۔ تو وہ دیکھ کے انتہائی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان حکمران، جس سے تمام دنیا کے کافر حکومتیں لرزہ بر اندام تھی، وہ ڈرتی تھیں اس کے نام سے ہی، تو یہ اتنا بڑا حکمران ہے اور یہ تنہا بغیر کسی گارڈ کے، بغیر محافظوں کے، یہ ایک ٹیلے پہ تنہا سویا ہوا ہے دوپہر کے وقت۔ تو وہ پھر پکار اٹھتا ہے کہ عدلتا فنمتا، تو نے چونکہ عدل کیا ہے اس لیے تو سکھ کی نیند خود سویا ہوا ہے، تجھے گارڈز کی یا محافظوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ لوگ جتنے بھی امریکن حکمران ہو، ہمارے پاکستانی ہوں، یہ حکمران دیکھیں، یعنی ایک ڈی سی بھی جو ہے بغیر محافظوں کے باہر نہیں نکلتا سڑک پر، وہ بھی خوف کھاتا ہے۔ کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انصاف نہیں کیا ہوتا، پبلک کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر دل کا چور ہوتا ہے کہ ہم اگر تنہا نکلیں گے ہمیں کوئی نہ کوئی مار ڈالے گا۔ کوئی بھی حکمران، بڑے سے چھوٹا، وہ تنہا نہیں نکلتا، وہ خوف زدہ ہے، ڈرتے ہیں، اسی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اختیارات جہاں تک ہیں ظلم اور جور سے کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سسٹم مسلمانوں کو دیا خلافت راشدہ کی شکل میں، اس کا بہترین نمونہ دنیا آج تک دیکھ رہی ہے اور ترس رہی ہے۔ وہ رحمتوں کا نظام جو خلفاء راشدین دے کے گئے تھے، اس سے کافر حکومتیں تو سبق لے کے اپنے اصول بنا رہی ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنا سب کچھ بھلا کے مغرب کی تقلید میں اندھے ہو کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تہذیب جس کی چمک دمک تو بہت ہے، بظاہر آدمی مرعوب ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ظاہری چمک ہے، اندرون تاریخ تک ان کا باطن جو ہے انتہائی تاریخ ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر بھیج دیا ہے کسی بھی صورت میں، تو ایک چیز میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لیں تو یہاں رہنے کا شاید اللہ تعالیٰ جواز قبول کر لیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہے کہ کسی نے مکان بنایا تو روشن دان رکھا، روشن دان میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی بس تازہ ہوا آئے گی اور یہاں سے روشنی آئے گی۔ تو سمجھانے والے نے کہا کاش تو نے یہ نیت کی ہوتی کہ اس سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، میں وقت پر نماز ادا کروں گا۔ تو روشنی اور تازہ ہوا تو خود بخود ہی اس کے ذمن میں آ جانی تھی۔ اسی طرح اگر ہم یہاں دنیا کمانے آ ہی گئے، میں نے جہاں تک قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سفر کیے تھے غیر ملکوں کے، کافر ملکوں کے، ان میں تین ہی قسم کے سفر نظر آتے ہیں۔
ایک تو جہاد کے لیے انہوں نے سفر کیے کافر ملکوں میں، دوسرا تجارت کے لیے کیے، تجارت کی اور واپس اپنے ملک میں چلے گئے۔ کبھی صحابہ کرام نے کفرستان کے اندر مستقل رہائش نہیں اختیار کی، یہ آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام دعوت دین کے لیے کفار کے علاقوں میں گئے۔ ان 3 سفروں کے علاوہ مجھے کوئی سفر صحابہ کرام کا نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم جو آئے ہیں وہ روشن دان بنانے والے کی طرح تھوڑی سی نیت درست کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جتنی میرے اندر صلاحیت ہے میں کروں گا، میں خلق خدا تک خدا کا پیغام پہنچاؤں گا۔ اور اس قوم کے اندر دین کا کام کرنا بڑا آسان ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو کتاب دیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ کتاب دیں تو گھر جا کے رکھ لیتے ہیں، اور مہینے 2 مہینے کے بعد پوچھے تو واپس اسی طرح لا کے دے دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ یہ قوم جو پڑھنے کی عادی ہے اور ان کے اندر دین کا کام کرنا بڑا آسان ہے۔ ان کو کتابیں دی، ان سے ڈائلاگ کی، اور آج تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر ہے کہ اس نے اتنا مواد اسلام کا ان کی زبانوں میں مہیا کر دیا ہے کہ اب کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا۔ ابھی ہمارے نیچے جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گیس اسٹیشن پہ کام کرتا ہوں، تو ایک آدمی معزز گورا وہ آتا تھا گیس ڈالنے کے لیے، تو میں اس کو قرآن پاک انگریزی ترجمہ دیتا تھا، وہ انکار کر رہا ہے، 2 دن 3 دن انکار کیا، بالآخر میں نے بھی اصرار کیا تو اس نے 1 دن لے لیا۔ لے جا کے جب اس نے گھر پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اس نے، وہ کالج کا پروفیسر ہے، کالج کے اندر اپنی کلاس کو جا کے دکھایا کہ یہ مسلمان جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا دیکھیں، میں مدتوں سے اس کالج میں پڑھا رہا ہوں، مجھے آج تک کسی مسلمان نے یہ اپنی کتاب نہیں دی ہے، اور میں نے جب پڑھا ہے تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ کاش مجھے یہ زمانہ دراز پہلے سے دی جاتی۔ اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ یہ جاوید صاحب کو آ کے اس نے $5 دیے کہ کہاں سے یہ لیا ہے، کہ فلاں مسجد سے، اس مسجد کو میری طرف سے ڈونیشن دینا۔ اگلے ویک پھر اس نے $5 مسجد کو ڈونیشن بھیجا۔ کوتاہی تو ہماری ہے، ہم ان لوگوں سے کوئی لب کشائی تو کریں، کوئی تو لب کھولیں، منہ کھولیں، کوئی تو کوشش کرے کسی کو کتاب دینے کی۔ شرماتے رہنا، ہچکچاتے رہنا اور مرعوب رہنا، احساس کمتری کا شکار رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن جری ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہادر اور طاقتور مومن کو کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے دلیری اور ہمت کے ساتھ کون سی پھانسی لگ جائے گی اگر آپ کسی کو قرآن پاک کا نسخہ دے دیں گے۔ یہ ہمارے تنگ نظر ملکوں کی طرح یہ لوگ نہیں ہیں۔ یہاں سے ماشاءاللہ ہم نے کوئی سینکڑوں قرآن پاک غیر مسلموں میں تقسیم کیا، اور سب سے زیادہ کریڈٹ جاوید علی صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے اور ان کی نیکیوں میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے سینکڑوں یہ انگریزی کی دینیات تقسیم کی ہے، ہر کو کالے اور گورے اور مرد اور عورت کو۔ تو اس طرح آپ بھی وہ بینک میں جاتے ہیں، سارے جتنے بینک کے ملازم ہوتے ہیں سب کوئی کتابیں دے آتے ہیں، ذرا نہیں جھجکتے۔ آخر ہمارے اندر کیوں یہ شرم موجود ہے، یہ حیا موجود ہے؟ یہ شرم و حیا جو ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ حجاب قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ کھل کے اللہ کے دین کی بات کریں، تاکہ جو ہم یہاں کفرستان میں رہ رہے ہیں اس کا جواز بن جائے کہ ہم جو یہاں رہ رہے، ورنہ صرف ڈالروں کی خاطر اس ملک میں رہنا اسلامی نقطہ نظر سے میرے نزدیک جائز نہیں۔ قرآن پاک میں نے ذکر کیا کہ 3 قسم کے سفر ہے صحابہ کرام کے، اس کے علاوہ تو کوئی سفر ہی نہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے، اور پھر ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ آپ جس کو کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے وہ کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کو پڑھے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے۔ اپنا کردار اگر عظیم الشان ہوگا تو یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔
इंटरनेट पे मैं देख रहा था कि शंकराचार्य नौजवान हिंदू मुबल्लिग, बिल्कुल नौजवान, वो मुसलमान हुआ है और वो कहता है कि मेरे मुसलमान होने के लिए एक ही रीज़न है और खुदाबंद आलम कोई ना कोई किसी को हिदायत का बहाना बना देता है। कहता जब हम स्कूल में पढ़ते थे मेरे साथ एक मुसलमान लड़का भी पढ़ता था। वो लड़का ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ के आता, 20 मिनट लेट आता और 20 सोटियाँ अपने हाथ पे खाता था उस्ताद से। उसके हाथों से पहले पहले लहू रिसने लगा, फिर उसके बाद गट्टे पड़ गए, सख्त हो गए, रोज़ाना यही मामूल। मैंने उसे कहा कि भाई आप नमाज थोड़ा पहले पढ़ लिया करें और इतनी सज़ा रोज़ ही आप बर्दाश्त करते हैं। तो कहता नहीं, मेरे वालिदैन ने कहा था कि नमाज बर वक्त पढ़नी है और ज़ोहर का नमाज का वक्त जब शुरू होता मैं उसी वक्त पढ़ सकता हूँ, मैं पहले नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं वक्त पर पढ़ के आता हूँ तो मुझे ये सज़ा मिलती है। अब वो हिंदू मुबल्लिग शंकराचार्य नौजवान वो कहता है कि मैंने उसके इस किरदार पर गौर किया कि कौन सी चीज़ है जो इसको इतनी सज़ा रोज़ाना बर्दाश्त करने की हिम्मत दिलाती है। बस ये वजह बनी और मैंने फिर इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नाम रखकर शंकराचार्य जो है वो मुसलमानों की स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो दीन की तबलीग कर रहा है। एक तालिब इल्म स्कूल का 20-20 सोटियाँ हाथों पे खाकर अगर वो किसी गैर मुस्लिम मुबल्लिग को इस्लाम की तरफ खींच सकता है, हमारा भी तो कोई छोटा मोटा ऐसा किरदार हुस्ने अमल होना चाहिए जिसके अंदर अट्रैक्शन हो, जो हमारे साथ काम करने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारा हमसाया कोई ना कोई हमारे किसी अमल से मुतसर हो और वो इस्लाम को कबूल करे। लेकिन हाल तो उल्टा हो गया कि हमारा किरदार, यकीन मानिए, इतना अफसोसनाक है कि मेरे पास ये पिछले हफ्ते एक लड़की आई है, वो कहती मैं हिंदू से मुसलमान हुई, पाकिस्तानी से निकाह किया, उसने मुझे बड़ा परेशान किया, उससे जान छुड़ाई, दूसरे पाकिस्तानी से निकाह किया और उसने भी निकाह के बाद 1 साल मेरे साथ रहा है और आजकल वो बिल्कुल गायब है, मुझे पता नहीं वो कहाँ है और वो ढूंढती फिरती है। और बदकिस्मती से निकाह भी मैंने पढ़ाया था, वो फोटो भी लिए फिरती है। अब क्या किया जाए? मैंने उसके दोस्तों से कहा है कि उसको ढूंढो यार, उसको कोई शर्म दिलाओ। वो एक हिंदू औरत अगर मुसलमान होती है अपने शौक से और मुताले से और तुम्हारे निकाह में आती है, तुम ये किरदार दिखाते हो कि वो वापस हिंदू हो जाए, वो फिर कुफर की दुनिया में चली जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत दिली तौर पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि अपने किरदार को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो फिर तो कोई फ़ायदा होगा। गैर मुस्लिमों को भी चिराग एक जलता है तो उसके इर्द गिर्द रोशनी होती है, तो चिराग और शमा की मानंद यहाँ रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक और हिम्मत अता करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।